اور حضرت زید کی شادی جب حضرت زینب کے ساتھ ہوئی اور میاں بیوی میں جب اچھی طریقے سے نباہ نہیں ہو پایا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لے۔ غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کے رواج کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو لگتی تھی، حضرت زید کی بیوی تھی، آپ کی بہو لگتی تھی اس زمانے کے رواج کے حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی گھبرانے لگے، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں۔ اے نبی اللہ نے جو حکم دیا آپ اس حکم کو مان لے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریے آپ۔ نبی نے شادی کر لی حضرت زینب بنت جہش سے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر لی۔ اب جیسے ہی شادی ہو گئی، اب اللہ کے نبی کے اوپر منافقین کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، صاحب انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفنس کیا، اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ان کی اولاد تو جتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا تو جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، تو تم یہ کیوں کہتے انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح کر لیا زینب سے، اور زینب ان کی 5ویں بیوی تھی، اور سارے مسلمانوں کو آرڈر تھا کہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی کی یہ 5ویں بیوی تھی۔ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تم سے پوچھ کر کے نکاح نہیں کریں گے، ان کو اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے انہوں نے زینب سے نکاح کیا ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے اور نبی کے لیے اللہ کی طرف سے الگ حکم ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر اپنی بہو سے نکاح کر بھی لیا زمانے کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے تو یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، انہوں نے کیوں کیا؟ یہ رسم تو کسی اور کے ذریعے بھی توڑی جا سکتی تھی، یہ رسم اللہ کے رسول کے ذریعے کیوں توڑی گئی؟ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی آخری نبی بن کر کے آیا، جب میرا نبی رسم و رواج کو نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے ہی کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ یہ الگ بات ہے، وہ نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اس نبی کے امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے بن گئے، بڑھا رہے ہیں ہم رسم و رواج کو۔ شادی کے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گجرات کے جام نگر شہر میں، ممبئی اور گجرات کے بہت بڑے ادیوگ پتی گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، اور شادی میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ شادی کے پہلے کے فنکشن میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہے۔ کلکتہ کے مٹیا برج میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بہت کروڑ پتی ارب پتی مسلمان نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کئی کلو اس نے سونا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، کلو گرام نہیں، کلو میں اس نے اپنی بیٹی کو زیورات سے لاد دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ کئی شادی ہو رہی ہے تو جتنے باراتی آ رہے ہیں سب باراتیوں کو سوٹ دیا جا رہا ہے، سارے باراتیوں کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کیا بھی یہ حال ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں کیا جہیز کی رسم نہیں ہے؟ کیا ہلدی کی رسم نہیں ہے؟ کیا عورتیں سندور نہیں لگا رہی ہیں؟ کیا بندی نہیں لگا رہی ہیں؟ بنگال میں آپ چلے جائیں تو کہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی، یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے،
جو نبی ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج ہم رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون کون سی رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک شادی میں گیا بنارس میں، ہمارے خاندان میں رشتہ داری میں شادی تھی، میں گیا تو شادی کے پہلے لڑکی والے بہت سارا سامان تیار کرتے ہیں، لڑکے والے دلہن کے لیے، بہو کے لیے، تو اس میں دیکھا کہ صاحب دلہن کے لیے ایک سہاگ کی پڑیا تیار ہو رہی ہے۔ وہ کچھ سامان تھے، کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ پتہ لگا اس میں وہ ہے جو بال میں لگاتے ہیں، سندور ہے، بدیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہوتی۔ اسلام میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ بعض عورتیں سمجھتے چوڑی پہننا یہ سہاگ کی نشانی ہے، کنواری لڑکی بھی چوڑی پہن سکتی ہے، اور یہ سندور لگانا اور یہ بندیا لگانا تو بالکل مشرکانہ اور شرکیہ چیزیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو منگل سوتر پہنتی ہیں کہ یہ صاحب یہ سہاگ کی نشانی، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے، سہاگ کی بس ایک نشانی ہے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت۔ یا صاحب شادی میں سہاگ کی پڑیا دی جا رہی ہے۔ شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم، کہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلدی کی رسم میں باقاعدہ جتنی لڑکیاں ہیں سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے۔ ساون کا مہینہ آتا ہے، ساون کے مہینے میں پیلے رنگ کا کپڑا اور پیلے رنگ کی چوڑیاں مسلمان عورتیں پہنتی ہیں۔ دھن تیرس کا تہوار آتا ہے، بہار میں نے پٹنہ میں دیکھا کہ مسلمان عورتیں مارکیٹ سے سامان خرید رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مسلمان بھی دھن تیرس کے دن یہ مانتا ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے، چاہے ایک جھاڑو ہی خریدا جائے تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ کیا ہے میرے بھائی یہ فضول کی رسمیں، یہ جاہلانہ رسمیں، اور آج بھارت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے کلچر سے ہم نے ایڈاپٹ کر لی، حاصل کر لی، اور ہمارے کلچر میں بھی وہ چیزیں شامل ہو گئی۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے میرے نبی۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کی موجودگی میں اگر امامت کسی نے کرائی ہے، سارے نبیوں کا امام اگر کوئی بنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں۔ سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ میں راتوں رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی، تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیں؟ جو سفر کرنے میں ہم کو 2 مہینہ لگتا ہے تم کہہ رہے ہو تم راتوں رات ہو کر کے چلے، ہم کیسے مان لیں؟ تو کچھ کافروں نے اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے؟ آپ نے کہاں گئے تھے؟ کہا تم نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ بیت المقدس کے پورب میں کیا ہے، اس کے پچھم میں کیا ہے، اس کے اتر میں کیا ہے، اس کے دکھن میں کیا ہے، اس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آپ مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جلسے میں لے کے چلے آئیں، اور پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد آپ سے ملوں یا 1 مہینے کے بعد آپ سے ملوں اور آپ کے مولانا صاحب آپ سورا ڈھنگی آئے تھے ہماری مسجد میں، آپ آئے تھے، بتائیے مسجد میں کھمبے کتنے تھے، مسجد میں پنکھے کتنے تھے؟ میں کیسے بتا پاؤں گا بھائی؟ میں مسجد میں پنکھے گننے تھوڑی گیا تھا، میں کھمبا گننے تھوڑی گیا تھا، میں نماز پڑھنے گیا تھا، چلا آیا۔ مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں۔ اگر جواب نہیں دیتا ہوں تو یہ مجھے جھوٹا بنا دیں گے کہ صاحب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جواب میں دوں تو کیسے دوں، مجھ کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا پہلا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا پورا ویڈیو، میں ویڈیو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت المقدس کا پورا ویو، پورا منظر میرے سامنے رکھ دیا گیا، اور جو وہ سوال کرتے تھے بیت المقدس کا وہ منظر اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آتا تھا۔ وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے دروازے۔ وہ پوچھتے تھے کتنے کھمبے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے کھمبے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں
جو دنیا میں پتھر کھاتے ہیں، جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ وہ نبی مانوتا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ وہ نبی انسانیت کے محسن تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، اچھا مکان بنانا، بینک میں سیونگ کرنا، پراپرٹی خریدنا، اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا۔ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن صرف ایک تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا، اتنی فکر ہے، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اے نبی، لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں کہیں اپنی جان نہ دے دے، آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کے ایمان لانے کی۔ آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، آپ نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے۔ آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ جب طائف سے نکل کر کے جانے لگے، طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے، میرے نبی کے جسم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا اور خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے کھائے ہیں۔ وہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے محسن بن کر کے آئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ او لوگو، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اور یہ مت سمجھو کہ نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ابھی کھیریا ہاٹ سے ہم گزرے، ہمارے بھائی نے کہا مولانا صاحب یہاں مویشیوں کی مارکیٹ لگتی ہے اور جو جانور کو جو بیچنے والے ہوتے بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ واللہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ارے جس نبی کے امتی جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس نبی کے امتی آتنکوادی اور دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی نے تو ایک بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو، بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، اس کا گوشت ہم کھائیں گے، مگر اس کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے، جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اسے مارتے ہیں، تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سفر میں آپ جا رہے، اچانک ایک جگہ سے چیونٹیوں کے پاس سے آپ گزرے، صحابہ کرام کو چیونٹی کاٹنے لگی، صحابہ کرام نے آگ لگائی اور چیونٹیوں کو جلا دیا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، اپنے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کان کھول کر کے سن لو، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ چیونٹی کو بھی جلانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے، چیونٹی کو جلا نہیں سکتے آپ۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، ایک صحابی نے ایک لال چڑیا کے بچوں کو لے لیا اور لال چڑیا جب اپنے گھونسلے میں آئی، بچوں کو نہیں دیکھا، پھڑپھڑانے لگی۔ اللہ کے نبی کی نظر چڑیا کے اوپر پڑی، آپ نے کہا اس کے بچے کو کس نے چھینا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھینا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو لوٹا دو۔ ایک چڑیا کو اس کے بچے سے جدا کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ جو ایک چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا، قید کر دیا، نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ بڑھیا جہنم میں جائے گی، ایک بلی کو بے وجہ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے، جب وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی ہے۔
اور جانور ہی نہیں، میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت کی نظر پڑی، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس عورت کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک بہترین ممبر آپ کے لیے بنوا دوں گی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء اور آپ کے رہنما اگر تکلیف میں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ مت کہہ کے پلہ جھاڑ دیجئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے، اگر آپ کے علماء کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی مدد کیجئے۔ صحابہ کرام اپنے نبی کو اگر دیکھتے تھے کہ یہاں میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام اپنے نبی کی مدد کرتے تھے۔ یہاں حالات کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگا، مسجدوں میں پڑھانے والے امام اور مدرسے میں پرائیویٹ پڑھانے والے ٹیچر 5,000 10,000 جن کی تنخواہیں تھیں، لاک ڈاؤن میں ان کی تنخواہیں بند ہو گئی۔ مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مدرسے والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے قرضے لے لے کر کے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا۔ کتنے مسجدوں کے امام کو میں جانتا ہوں، انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنا کام چلایا میرے پاس۔ اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور زندگی نارمل ہو گئی، انہی مولویوں نے اور انہی اماموں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، ہم کی کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، مگر ہم یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، یہ غلامی کی زندگی نہیں بسر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے اماموں کا اپنے علماء کا خیال رکھو۔ نبی کے دور میں اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، عورت دیکھتی ہے کہتی ہے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے، میں ممبر لا کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں گی۔ اگلا جمعہ آیا، خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ممبر آ کے رکھا ہوا ہے اور کھجور کا تنا کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر کے اوپر چڑھے خطبہ دینے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، فصاحت النخلا، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب آپ نے سینے سے لگایا تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی اور سسکنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انہا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، چونکہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، میں قرآن بیان کرتا تھا، میں حدیث بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی اس لکڑی کے تنے کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ہم اور آپ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ آج اس نبی جس نبی سے لکڑی کا تنا بھی محبت کرتا تھا، ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اس نبی سے کا نام تو ہم لیتے ہیں، اس نبی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر اس نبی کی سنتوں سے ہم پیچھے ہیں، اس نبی کے طریقے سے ہم پیچھے ہیں۔ نہ ہماری شادی بیاہ اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا لین دین اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا اخلاق اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہمارا نوجوان 60 سال کے بوڑھے جب سیلون میں جاتے ہیں اور سیلون میں جا کر کے اپنی داڑھی کو مڈاتے ہیں اور کلین شیو ہوتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں غیرت آنی چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو مت چھیڑو، داڑھی کو مت کاٹو، داڑھی کو مت موڑو۔ جس نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آج اس نبی کے امتی سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کروا رہے ہیں۔ جس نبی نے ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، جو نبی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے، آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو، اس قوم کے لڑکوں کو دیکھ لو، آج بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کو بھی اپنے نبی سے محبت تھی، اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اس نبی کے طریقے پر چلتے۔ اور آگے بڑھیے، وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ نبی ہمیں بہت چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ یہ واقعات دیکھ لیجیے، مسواک سے آپ کتنی محبت کرتے تھے۔ انتقال کے پہلے بھی آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی مسواک کیا ہے۔ مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی، اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مصیبت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا۔ لیکن اگر میں مسواک کو ضروری کر دیتا میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، اس لیے مسواک کو آپ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ تراویح کی نماز کو دیکھو میرے بھائیوں، پہلے دن اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو تھوڑے سے صحابہ آئے، دوسرے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو آدھی مسجد بھر گئی، تیسرے دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی، چوتھی رات آپ نہیں آئے۔ جب فجر کی نماز میں آپ آئے، آپ نے فرمایا میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا، اے میرے صحابہ اس نماز کو لے کر کے تمہارا جذبہ میں نے دیکھا، تمہارا شوق میں نے دیکھا، خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے۔ اس نبی نے چوتھے دن تراویح کی نماز نہیں پڑھائی تاکہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، ہماری آسانی چاہتے تھے۔ وہ نبی معراج کے سفر میں آپ گئے، 50 ٹائم کی نماز آپ کو ملی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کو کیا حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز ملی۔ کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو میں نے بہت آزمایا ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے۔ اگر اللہ کے رسول کو خود پڑھنا ہوتا 50 پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں تھی، اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ گئے اور 50 میں 10 کم کروا کے 40 لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے۔ آپ پھر گئے، 40 میں سے 10 اور کم کروا کے لائے، 30 ہو گئی، 30 سے 20 ہو گئی، 20 سے 10 ہو گئی، 10 سے 5 ہو گئی۔ 5 ٹائم کی نماز بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اور واقعی میں 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم نہیں پڑھ پا رہے۔ بڑے کاروباری ہیں ہم، بڑے بزنس مین ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے مگر ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور فجر کے ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 2 بجے تک 3 بجے تک رات میں جاگنے والا مسلمان فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بہترین تجربہ تھا اپنی قوم کا، انہوں نے کہا آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آپ کاروبار بھی کیجئے، آپ بزنس بھی کیجئے، لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں آپ کوئی ڈھیلائی مت کیجیے میرے بھائی۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا وہاں کے کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک فوج کا ریٹائر کرنل تھا جو پہلے فوج میں کام کرتا تھا، میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ کہتے میں نے فلائٹ میں سفر کیا، فلائٹ سے ہم لوگ اترے، ایئرپورٹ پر کافی دیر تک ہم بیٹھے تھے، دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ تھوڑی دیر پر وہ انسان کسی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لیا؟
बार बार ज़ोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया, असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर कर्नल था सऊदी अरब का, उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ, और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूँ कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। तरबियत इसको कहते हैं मेरे भाई। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना, माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अच्छा 7 साल के बच्चे को पीटने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के नबी। हमारे यहाँ 6-6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सर्दी के मौसम में 5 बजे स्कूल की वैन आती है, माँ जबरदस्ती, बच्चा आंख मल रहा है, उसकी नींद अभी लग रही है, माँ तैयार करती है, ड्रेस पहनाती है, स्कूल का बैग देती है, जबरदस्ती उसको वैन में बिठाती है। मेरे भाइयों ये सिस्टम सही नहीं है। 7 साल तक तो चाइना में और जापान में आप देख लें, 7 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता। ये सबक दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 साल का बच्चा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। हाँ 10 साल का हो गया, अब उसके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। 2 लड़के हैं एक बिस्तर पे मत सुलाओ, बिस्तर अलग कर दो, चादर अलग कर दो, कंबल अलग कर दो। हमें बड़ी हैरत हो रही है साहब, 10 साल का लड़का हो गया तो क्या हो गया, हम बिस्तर क्यों अलग कर दें? इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां से आपके सोचने की सरहदें खत्म हो जाती हैं। इस्लाम वहां से शुरू होता है मेरे भाई। 10 साल का लड़का जो होता है समझदार होने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। 10 साल की लड़की अब धीरे धीरे बालिग हो रही है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा मजहब है, 10 साल का लड़का या लड़की हो जाए, इस्लाम कहता बिस्तर अलग कर दो, ताकि अब वो जवानी की तरफ जब बढ़ें तो उनके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए, और एक बिस्तर पे अगर सोएंगे तो उनके दिल में गलत ख्यालात पनप सकते हैं। इस्लाम ने बिस्तर को अलग करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी ने कहा 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। हमें वो नबी मिले हैं मेरे भाई, वो नबी मिले हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें ऐसी शरीयत दे करके गए, ऐसा दीन दे करके गए, उस दीन में कदम कदम पर हमारे लिए आसानी है मेरे भाई। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, मगर हम यहाँ पर एक बात ये भी कहेंगे, ये इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज न पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए, 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्यौहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाएं और त्यौहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे मेरे भाई। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दें, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। ओटी तो सित्तन लम योतहुन्न आदुन कबली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे, लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज,
وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور میرے دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے. میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو، اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے. تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے. کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے. پاک صاف جگہ ہونی چاہیے. اگر پانی نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی، وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے. ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی، ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی. یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی. ہمارا دین بڑا آسان دین ہے. جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہے، سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں، موزہ نہیں اتار رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجئے. پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اپنے گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجئے، پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجئے، وضو کر کے پھر سے پہن لیجئے. آسانیاں ہیں ہمارے دین میں. سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے. 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں. نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے. سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنت پڑھیں گے، باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے. آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں. میرے پیارے ساتھیوں، یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے. عورت پریگننٹ ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو تکلیف پہنچے گی. بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے. اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت بعد میں روزہ پورا کر لے گی. اسلام اس کو قضا کرنے کا اور بعد میں روزہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. عورت پیریڈ میں ہے، اس کی کمزوری کا دن ہے، اس کی بیماری کا دن ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، بدن میں کمزوری رہتی ہے، بلڈ آتا رہتا ہے، درد ہوتا رہتا ہے. اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، روزہ بعد میں پورا کرے گی. قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے بھائیوں آسانی رکھی گئی ہے. وہ نبی ہماری آسانی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. وہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے. میرے بھائی، میرے نبی رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میرے پیارے بھائیوں، اس نبی سے ہمیں واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے. اس نبی سے واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے. اور وہ نبی صرف دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے آدم کی اولاد کا سردار میں رہوں گا. واول من ينشق عنه القبر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. واول الشافعین، اور قیامت کے دن جب سارے نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں گے میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. وہ نبی قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے. شاعر کہتا ہے بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. وہ نبی ہم سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے.
सारे नबियों ने अपनी दुआ को मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा, क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की कदर करो, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी की इत्तिबा करो, उस नबी की इताअत करो। और मेरे भाइयों, ये हमारे मौलाना तौहीद साहब ने एक पर्ची दी है, इस पे कुछ सवालात हैं, मैं इनको जवाब दे करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे एक बंगला मुकर्रर भी मौजूद हैं और 3 बजने वाले हैं। मैं इन सवालों को मुख्तसर तौर पे जवाब दे के बात खत्म करता हूं। एक सवाल आया है, क्या अकीका के जानवर के लिए दता होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, दता हो तो बेहतर है, लेकिन जानवर अकीका का जो है वो दता होना शर्त नहीं है। अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो उसका जनाजा पढ़ेंगे या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तलाफ है। अल्लामा अलबानी की जो तहकीक है वो ये है कि चूँकि बच्चा जो होता है 4 महीने का जब हो जाता है, 120 दिन का, तो उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। माँ के पेट में बच्चा जब 4 महीने का होता है उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। इसलिए 4 महीने के बाद जब भी वो पैदा होगा, अगर वो जनाजा पढ़ने, अगर वो गुस्ल देने लायक होगा तो गुस्ल देंगे और कफनाएंगे और जनाजा भी पढ़ेंगे। और यही बात ज़्यादा मजबूत समझ में आती है दलील की रोशनी में, तो बेहतर यही कि उसका जनाजा पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन दलील की रोशनी में ज़्यादा मजबूत बात की गई। क्या गैर मुस्लिम का रुपया मस्जिद में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, मगर एक शर्त है। अगर वो गैर मुस्लिम कोई ऐसा कारोबार करता है जो पूरा का पूरा हराम कारोबार है, तो वो पैसा फिर हम मस्जिद में नहीं लगाएंगे, उसको मना कर देंगे, भाई तुम्हारा पैसा हम नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, गैर मुस्लिमों के यहाँ भी हलाल बिजनेस भी होते हैं, हराम बिजनेस भी होते हैं, तो अगर मिक्स आमदनी है तो हम वो ले सकते हैं। इसकी दलील क्या है? नबी के दौर में मक्का के काफिरों ने अल्लाह के घर को, खाने काबा को बनाया था आपस में चंदा करके, लेकिन वो लोग भी खाने काबा की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने हलाल आमदनी से ही बनाया था। तो अल्लाह के नबी ने जब खाने काबा को फतह किया तो आपने खाने काबा को ये कह के गिरा नहीं दिया कि वो उनकी आमदनी से बना है, उनके चंदे से बना है, आपने उस बिल्डिंग को बरकरार रखा। तो ये अमल इस बात की दलील है कि गैर मुस्लिम का चंदा भी हम ले सकते हैं। शर्त ये है कि उसकी आमदनी है हलाल आमदनी भी शामिल हो। अगर मुकम्मल हराम की आमदनी है तो फिर हम उसका चंदा नहीं लेंगे। गाय या बैल का अकीका दे सकते हैं या नहीं? नहीं देना चाहिए, मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अकीका के जानवर में जहां भी हदीस में जिक्र है छोटे जानवर का जिक्र है। बाज़ उलमा ने बड़े जानवर को जायज़ करार दिया है, मगर दलील के एतबार से उसकी कोई मजबूत दलील नहीं मिलती। जहां पर भी हदीसों में जिक्र है छोटे जानवर का जिक्र है, आप बकरा बकरी कर सकते हैं, भेड़ा भेड़ी कर सकते हैं, दुम्बा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बड़े जानवर का सबूत अकीका में नहीं मिलता है। क्या सरदार के पास फितरा जमा करके क्या करेंगे? इसको तकसीम करेंगे। देखिए, फितरा के सिलसिले में हदीस में सिर्फ इतना आता है कि हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, फितरा फ़र्ज़ है। नबी के दौर में इसकी एक इज्तिमाई शक्ल होती थी, लोग अल्लाह के नबी के पास जमा करते थे और वहाँ से वो गरीबों को दिया जाता था। तो आज अगर आप वो शक्ल अपना रहे हैं, अपने सरदार के पास इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो गरीबों को दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हाँ, तो कोई हर्ज की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज्तिमाई शक्ल में दिया जा सकता है। शर्त यह है कि उसका, देखिए, ज़कात एक अलग चीज़ होती है, फितरा की रकम हम सिर्फ फ़ुक़रा और मसाकिन को दे सकते हैं। फितरा की रकम मस्जिद में नहीं दे सकते, फितरा की रकम से इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते, फितरा की रकम से किसी मौलवी को नजराना नहीं दे सकते। जो गरीब और फ़कीर और मिस्कीन लोग हैं उनकी ज़रूरतों को हम फितरा से पूरा कर सकते हैं और किसी मसरफ में उसको नहीं लगा सकते। कोई हरज की बात नहीं, अपने से बांट सकते हैं। क्या मैयत के नाम से इफ्तार करा सकते हैं? मैयत की तरफ से जो आम सदका और खैरात किया जाता है, तो बहुत सारे अहले इल्म ने ये कहा है कि इफ्तार भी एक तरीके से लोगों को खाना खिलाना है, और वो भी एक तरीके से अगर हम किसी गरीब को खिला रहे तो सदका है, तो इस एतबार से मैयत की तरफ से भी हम इफ्तार करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इफ्तार चूँकि एक मखसूस इबादत है और मुस्तकिल तौर पर हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि नबी के सहाबा ने अपने मरे हुए माँ बाप की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से इफ्तार कराया हो, इसलिए इफ्तार जिंदे ही की तरफ से किया जाए। इंसान अपनी तरफ से करे तो बेहतर है। अपने मुर्दा लोगों की तरफ से अगर कुछ करना है तो गरीबों में पैसा बांट दे, गरीबों को खाना दे दे। इफ्तार कराने में जो है परहेज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चंद बातें थी सीरत नबी के मौजू के ताल्लुक से। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हमने सुनी हैं अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.